السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہماری طرف اور آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہم سورۃ راف پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم مختلف انبیاء کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، فرعون کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق اپنا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سورۃ راف ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا پیچھے سے میں آپ کو یاد کراؤں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے، کیونکہ آیات بہت زیادہ تھیں۔ آیات بڑی چھوٹی چھوٹی تھی، اس لیے میں نے زیادہ آیات پڑھی۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ آیت چھوٹی چھوٹی تھی تو میں نے زیادہ پڑھی، دوسرا یہ کہ ہم ان کا ذکر سورۃ بقرہ میں پڑھ رہے تھے، تو اس لیے میں نے یہ آیت زیادہ پڑھی۔ تو تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے یاد کروا دوں موٹا موٹا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ جس کے ذریعے ہم پر اپنا جادو چلاؤ، تو تم جان لو کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو پھر ان پر مثلا عذاب آ گیا، ان پر طوفان آیا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا اور مینڈکوں کا، اور خون کا عذاب پھر اللہ نے بھیجا۔ یہ سب جو نشانیاں تھیں یہ علیحدہ علیحدہ بھیجی گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے مجرم، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی ان پر عذاب نازل ہوتا ہے تو کہتے ہیں موسیٰ اب اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، تو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی تھی تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے کہ یہ عذاب دور ہو جائے۔ تو وہ جب عذاب دور ہو جاتا تو وہ کہتے کہ جب یہ عذاب دور ہو جائے گا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن وہ جو عذاب تھا وہ ایک مدت تک رہا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی یہ عذاب ٹال جاتا تو وہ ایسے ٹال مٹول کرتے اور اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں آخر میں ان کو سمندر میں ڈبو دیا، کیونکہ یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی یاد کا جو تھے وہ جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اور غفلت سے کام لے رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قوم کو جو کمزور سمجھتے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا اللہ نے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ ثابت قدمی کی وجہ سے آپ کے جو رب کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ فرعون جو تھے وہ پوری ساری قوم غرق ہو گئی، تو جو ان کے محلات اور جو ان کی عمارات تھیں پھر سب کچھ جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں بنی اسرائیل کو، یعنی کہ آگے بنی اسرائیل کا واقعہ ہم پڑھیں گے، بنی اسرائیل آگے وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل آباد کیا۔ یعنی جیسے گزشتہ آیت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کے بعد پھر مثلا اس کے بعد پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دی تاکہ یہ پڑھ کر سنائے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر پڑھے تھے، یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ ایمان نہیں تھا لایا، چند لوگ ایمان لائے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، پھر حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، مثلا حضرت صالح نے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا ہو، تو انہوں نے کہا کچھ نہ کہنا، انہوں نے اس کی ٹانگیں جو تھی وہ کاٹ ڈالی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ جو انبیاء ہے اللہ تعالیٰ یعنی ایک کے بعد ایک انبیاء اس لیے بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو پڑھ کر سنائیں
اور خوشخبریاں دیں اور ڈرائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لیں۔ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ، یعنی اللہ کہتے ہیں اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا تو ان کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ جیسے ان کا بت ہیں ایسا ہی ایک بت ہمارے لیے بھی بنا دیں۔ تو موسیٰ نے کہا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، جس کام میں یہ مشغول ہے وہ نیست و نابود ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب باطل ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب باطل ہے۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَاتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّ العظیم، یعنی یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں آیت پڑھی تھی، یہ بھی وہ چلے پڑھتے ہیں جس کام میں یعنی اللہ کہتے ہیں کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت دی ہے۔ اور اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیف پہنچایا کرتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس تکلیف میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، تمہاری بہت زیادہ بڑی یعنی کہ آزمائش تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول ہم نے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا، یعنی اللہ ہی ہے جس نے فرعون کو غرق کیا اور اللہ ہی ہے جس نے ان کو سمندر پار کرایا۔ تو سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوتا ہے جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ایسے بت بنا دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس کام میں یہ مشغول ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ احساس کمتری جو ہے نا، احساس کمتری سے آدمی اسلامی چیزوں کو یعنی کہ جس میں جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے وہ ان کو اچھا سمجھ بیٹھتا ہے، یعنی انہوں نے دیکھا نا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم بھی کریں گے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ غلط بات ہے، تم وہ وقت یاد کرو، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ وہ وقت یاد کرو جب وہ فرعون جو تھا تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا، تو یہ بڑی آزمائش تھی جس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات جتا کر شکر کرنے کی یعنی کہا کہ شکر کریں اللہ کا، شکر کرنے کی یعنی شکر کرنے کی جو بہترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی نہ قدری اور نہ شکری نہ کریں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے بارے میں ہم سورۃ بقرہ میں بڑی وضاحت سے ہم نے پڑھا، یعنی اللہ کہتا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، پھر ہم نے 10 راتیں اور ملائیں، انہیں پورا 40 کیا، اسی طرح موسیٰ کے رب نے 40 راتوں کی مدت پوری ہوگی۔ تو جب موسیٰ جانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میرے جانے کے بعد میری قوم میری قوم میں میری نیابت کرنا، یعنی ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کے راستے پر ہرگز نہ چلنا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر یعنی کہ طور پہاڑ پر پہنچے تو ان کے رب نے ان سے بات کی، تو دوران گفتگو موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی ذات یعنی کہ اپنی ذات اقدس دکھا دے تاکہ میں تیرا دیدار بھی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہاں البتہ تم اس پہاڑ کی طرف نظر کرو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، اور اگر نہیں، یعنی جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تجھے دیکھنے کی درخواست کی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ
میں نے تمام لوگوں میں سے تم کو اپنی رسالت اور اپنی یعنی ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا جو کچھ تم کو دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور میرا شکر ادا کرو۔ اور اے اللہ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ کے لیے کیا ہے، یعنی یہ ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اب یقین کے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ میں تو بڑی دور نکل گئی تھی، یہ میرا ذہن میری سوچ بڑی دور چلی گئی تھی کہ یعنی انہوں نے اللہ کو دیکھا، انہوں نے اللہ سے باتیں کی، تو پھر اللہ نے کہا میں نے تمہیں ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے، تو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑنا، میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ تو اللہ نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یعنی کہ ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کا بیان علیحدہ علیحدہ لکھ دیا، پھر ہم نے بطور تاکید کی ہے کہ ان سے ایک مرتبہ اور کہا اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا اور قوم کو بھی حکم دیتے رہنا، وہ بھی یعنی اس کے لیے بہترین یعنی جو قواعد اور ضوابط ہیں اسے مضبوطی سے پکڑے رہے۔ تو اے بنی اسرائیل، میرے احکامات سے روگردانی نہ کرنا، جو لوگ میرے احکامات سے سرتابی کریں گے ان قریب ان کا گھر، اللہ کہتے ہیں کہ ان قریب ان کا گھر تمہیں دکھا دوں گا، یعنی دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، یہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الأغنی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین والذین كذبوا بآیاتنا بلقاء الآخرة خابطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں اپنے احکام سے انہی لوگوں کو دیکھ لیں تب بھی یعنی کہ دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو کبھی اس پر نہ چلیں، البتہ اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو ضرور اس پر چلیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہٹ درمی سے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتتے رہے، بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، پھر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ دیکھ رہے ہیں بار بار اللہ مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں، آیات میں آیتیں بدل کر لفظ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سورۃ اعراف پڑھ رہے ہیں، آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بار بار اللہ مختلف انبیاء کے ذریعے اپنی آیات میں بدل کر الفاظ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو نیک عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو برے عمل کرے گا دوزخ اس کا ٹھکانہ اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان آیات کے بارے میں ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 51 میں پڑھا تھا، آپ دوبارہ وہاں دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم ان کا ذکر سورۃ قصاص اور سورۃ قصاص میں اور حامیم المومنون میں پڑھیں گے، ان کا ذکر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، حق کا انکار نہ کرو، ٹھیک ہے، تو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو لو اور اس پر چلو، اسی میں بہتری ہے۔ اور جو لوگ نہیں چلتے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ ہے جو نہیں چلتے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو نیک عمل انسان دنیا میں کرتا ہے، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کسی بھی نیکی کے معاملے میں مومن کی حق تلفی نہیں کرے گا، مومن کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ہے، لیکن کافروں کو ان کی نیکیوں کا اجر جو اس نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے یعنی کہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔
یہ اسی کا بدلہ ہے جو اسے دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، ٹھیک ہے، جو اس نے آیتیں ہمارے لیے بھیجی ہیں ان کو سمجھیں، پڑھیں اور سمجھیں اور ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ وَاتَّخَذُوا قَوْمَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے ادھر بھی پڑھا تھا سورۃ باقرہ میں، تو پھر اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کو کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے بچڑے کا ایک مجسمہ بنا لیا جس میں سے آواز نکلتی تھی، پھر کہا انہوں نے کہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں راستے بتا سکتا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کچھ نہ سوچا اور اسے الہ بنا بیٹھے، اور بڑے ہی ظالم لوگ تھے ہیں۔ پھر جب انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ راہ سے بھٹک گئے ہیں تو بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ضرور ہم ان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم نے میرے بعد میری غیر حاضری میں جو کام کیا وہ بہت برا ہے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم عذاب کو اپنے اوپر جلد واقعہ کرنا چاہا ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے تورات کو یعنی جب وہ غصے میں تو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا اور اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا میرے بھائی میں نے تو عطل امکان ہی نہیں سرکت سے باز رہنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع تو نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار تو نہ کیجیے۔ ہارون کا یہ عذر سن کر موسیٰ نے دعا کی ہے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک طرح کی دعا بھی ہے، یعنی ہم اسے دعا کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین، ٹھیک ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها غفور رحیم، ٹھیک ہے۔ ولما جاء سکات عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربہم یرہبون، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں معاف کیا، لیکن جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا نا ان پر ضرور ان کے رب کی طرف سے غضب نازل ہوگا، مزید برآں ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ذلت نصیب ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسی پر انہیں سزا دیا کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ بدعمالیاں کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں تو بے شک آپ کے رب کا وعدہ سچا ہے، انہیں معاف کرے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اے رسول جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے یہ جو تورات کے جو صحیفے تھے ان کو پھر اکٹھا کیا، یعنی جو تورات کے نسخے تھے، تو ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت بھی تھی، اس میں رحمت بھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا 40 راتوں کا، تو وہ جب وہاں گئے تو وہ اپنے بھائی ہارون کو وہاں چھوڑ گئے کہ یہ میری قوم ہے تو انہیں راہ سے بھٹکنے نہ دینا، تو انہوں نے اپنے زیور اکٹھے کیے تو ایک وہ بچڑا بنایا تو اس کو اپنے زیور پہنائے، اس میں سے آواز آتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ غم سے نڈال ہو گئی یہ دیکھ کر سب کچھ، تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو کھینچا بالوں میں سے، اس نے کہا بھائی میں نے انہیں بڑا زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی تو مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے کمزور بڑا سمجھتے تھے، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، تو میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیر کی اور انہیں سمجھاتا رہا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو بخش دے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشا، لیکن اللہ نے کہا کہ بچڑا جنہوں نے بنایا ہے نا میں ان پر عذاب نازل ہوگا، ان پر غضب نازل ہوگا، انہیں ذلت نصیب ہوگی،
تو پھر اللہ کہتے ہیں جو جن لوگوں نے بدعمالیاں کی اگر پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی تو میں ان کی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور انہیں معاف بھی کر دوں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کام میں یعنی کہ ہارون علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر انہوں نے دعا کی۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ایک دعا کی صورت بھی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی اللہ معاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان آیات میں جس سزا کی اور پھر معافی کا ذکر ہے نا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا، آپ پڑھیے گا آیت نمبر 54 میں 54 میں۔ تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر، پھر وہ توبہ کی اور ایک دوسرے کو، یعنی کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، آپ پڑھ لیجیے گا پھر زیادہ ایسے ہو جاتا ہے، میں اس لیے تھوڑا تھوڑا یاد کرا رہی ہوں، یقیناً آپ کو یاد ہو گیا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں جو سزائیں دی گئی ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ کسی چیز کو نہیں پوجنا، کوئی چیز آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتی، بس اللہ نے جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسیٰ قوم، یعنی پھر آگے اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی کو ہمارے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور پر حاضر ہونے کے لیے منتخب کیا۔ پھر وہاں پہنچے، جب انہوں نے دیدار الہی کا مطالبہ کیا تو ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر موسیٰ نے کہا میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، تو اے رب بیوقوف لوگوں نے جو سوال کیا ہے کیا تو نے اس کی سزا میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تو تیری آزمائش ہے، جس کو چاہے گمراہ کریں، جس کو چاہے کامیاب کریں۔ اللہ کہتا ہے یعنی تذلُّ بہا من تشاء وتہدی من تشاء وانت ولینا واغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ یہ دعائیں ہیں جو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ تو کہا اے رب بیوقوف لوگ جو تیرے سے سوال کیا کرتے ہیں اس کی سزا میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ تیری آزمائش ہے۔ اللہ تو جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے کامیاب کرے، ہدایت پر چلائے۔ یہ تو ہمارا کارساز ہے، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے عذاب میں جس کو چاہوں مبتلا کر دوں، میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، البتہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بار بار اللہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ یہ آپ ہائی لائٹ کیجئے گا، ذرا غور سے سنیے گا اور دھیان سے اس کو یاد کیجئے گا۔ کس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ نے رحمت لکھنی ہے جو تقوی اختیار کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لے آئے گا۔ تو پھر ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ یعنی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کوہ طور پر بلایا تھا اور بلانے کا ایک وقت میں مقرر تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ذرا پہلے پہنچ گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا بنی اسرائیل جب موسیٰ باقی لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے کوہ طور پر پہنچے تو ہم نے ان سے پوچھا ہے موسیٰ اپنی قوم سے پہلے یعنی کہ تمہیں کسی چیز نے جلدی میں ابھارا؟ تو موسیٰ نے کہا کیا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ تو اے میرے رب میں تیرے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو خوش ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، یعنی وہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، وہ جو سامری جادوگر والا قصہ تھا ہم نے پڑھا تھا نا، سورۃ اعراف میں آئی یہ سب کچھ، سورۃ بقرہ میں یہ سب کچھ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 50 سے آگے آپ پڑھتے جائیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق میرا حال اتنا ہی کافی ہے، میں زیادہ ترجمہ اور تفسیر ہی پڑھ رہی ہوں اور تلاوت بھی میں نے کیا ہے۔ اس کا ذکر ہم آپ نے یعنی کہ سورۃ آیت نمبر 50 سے لے کر پہلے بھی آیا ذکر، لیکن 50 کے بعد یہ جو میں آپ کو پڑھ سنا رہی ہوں نا، یہ آیت نمبر سورۃ بقرہ آیت نمبر 50 کے آگے سے لے کر تو ان کا ذکر ہے، یعنی آیت نمبر 60 تک جائیے گا یا جیسے بھی، تو یہ میں اس لیے ان کی تلاوت ہی کی ہے اور ترجمہ تفسیر تھوڑی تھوڑی بیان کیا ہے، تاکہ یہ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا، تو بس میں نے آپ کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا تھوڑا بیان کر دیا کہ آپ کو پھر دوبارہ یاد آ جائے اور آپ کے ذہن میں بیٹھا رہے۔
ٹھیک ہے، تو ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ. ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے جا سوال نہیں کرنے چاہیے. بس کیا کرنا چاہیے، یعنی جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں جو ہمارے لیے حکم اتنے ہیں ان پر پکا ایمان لائیں اور پورا جو ہے وہ اس پر اترنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے صحیح سند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس اسنا میں ایک دیہاتی نے اس حالت میں کہ وہ نماز میں تھا کہا، ہے اللہ مجھ پر اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ فرما. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس دیہاتی نے فرمایا، تم نے ایک بڑی یعنی وسیع چیز کو گھیرا دیا ہے. اس سے آپ کی مراد اللہ اس سے آپ کی مراد کیا تھی؟ اللہ کی رحمت تھی. یعنی اس کی رحمت اتنی وسیع ہونے کے باوجود رحمت کو ان کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، آیتوں پر ایمان لائیں گے. یعنی اس نے دعا کی نا دیہاتی نے. آپ کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہے کہ دوبارہ پڑھ دوں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو وہ نماز میں کہا کرتے تھے، یعنی اسی طرح میں ایک دیہاتی نے اس حالت میں کہ وہ نماز میں تھا تو اس نے دعا کی، یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ جو یہ کھڑے ہیں کسی پر رحم نہ کرنا. تو پھر جب اللہ کے رسول نے اسلام پھیرا تو اس دیہاتی سے فرمایا، تم نے ایک بڑی وسیع چیز کو گھرا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ سب پر ہے، سب پر اس کی رحمت ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اس کی آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں، جو حکم اس نے نازل کیا ان پر عمل کرتے ہیں، جیسے اس نے کہا ہے ویسے زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی رحمت وہ ان کو اپنی رحمت میں گھیرے ہوئے. آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے. یا اللہ جو ہم سے بھول چک ہو جائیں ہمیں معاف فرما. ٹھیک ہے، وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.